آج پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا ملے گا، ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں 22 جولائی کے لیے ہیں۔ مٹی کا تیل 6 روپے 78 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، مٹی کے تیل کی نئی قیمت 289 روپے 37 پیسے فی لیٹر مقرر۔ منگل کو ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 71 پیسے اضافہ، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کے فیصلے پر حکومت اور آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کے مذاکرات ناکام۔ آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کا 23 جولائی رات 12 بجے سے ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان۔ پیٹرولیم ڈویژن ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ اسٹیک ہولڈرز کی جائز تجاویز سننے کے لیے وزارت کے دروازے کھلے ہیں۔ پیٹرولیم ڈیلرز کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج صبح 11:30 بجے کراچی میں ہوگا۔ کمیٹی آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کی ہڑتال میں شامل ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ ایران پر مسلسل 11ویں روز امریکی حملے، تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال۔ ایرانی شہر تبریز، سرک، بوشہر میں دھماکے۔ ایران کا شمال مغربی علاقے میں ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا کویت کے علی السالم بیس کے قریب ریڈار کمپلیکس اور بویا بیان میں ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت کا فضائی دفاعی نظام سے ایرانی ڈرون حملے ناکام بنانے کا اعلان۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے کے نزدیک 3 بارودی ڈرون مار گرائے۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ عسکری کمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے کہا جوہری تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نتنز کے پہاڑوں میں ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی دے دی، کہا یہ حملہ جلد ہوگا، ایرانی اس حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بولے ایران نے اردن میں ضرور نقصان پہنچایا، اگر دیگر آپریٹرز ساتھ دیتے تو ایران ایسا نہ کر پاتا۔ وائٹ ہاؤس میں لبنانی صدر جوزف اون کے ساتھ ملاقات کے موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا اگر لبنان کے صدر چاہیں گے تو میں حزب اللہ سے بھی بات کروں گا۔ تمام امریکی ایئر لائنز کو لبنان کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت دینے کا اعلان۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ایران کے ساتھ بڑھتے تنازع کے لیے کانگریس سے تقریباً $87 ارب فنڈز کی درخواست۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے قانون سازوں کو خفیہ بریفنگ کے بعد سینٹ کمیٹی میں فنڈنگ کی درخواست کر دی۔ یہ بھی بتایا کہ ایران کے ساتھ جنگ پر اب تک $37.5 ارب لاگت آ چکی ہے۔ کہا فنڈنگ نہ دی گئی تو یہ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ امریکہ نہیں ایران اس تنازع کا ذمہ دار ہے۔ ادھر واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے امریکی فنڈز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی سینٹ کی فنڈز کی مختص کرنے والی کمیٹی میں پیشی کے دوران مظاہرین کے نعرے۔ کہا ایران اور فلسطین میں ہمارے بچوں پر بمباری بند کرو، یہ غیر قانونی ہے۔ جنگ ایرانی عوام کے خلاف ہے، تمہارے ہاتھ 17 امریکیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ سابق فوجی جنگ کو ختم کرنے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ احتجاج کے باعث کئی بار کارروائی روکنا پڑی، مظاہرین نہ رکے تو کمیٹی چیئر کو مظاہرین کو نکالنے کے لیے پولیس بلانا پڑ گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثوں کی طرف سے بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے 10 دن کی جنگ بندی کی تجویز پر سفارتی کوششیں جاری۔ پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا خلیج میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ پاکستان ایک دیانتدار اور مخلص ثالث اور سہولت کار کے طور پر اپنا کردار جاری رکھے گا۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی انتھک کوششوں کو سراہا، جن کے نتیجے میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت طے پائی۔
اسکندر مومنی کی فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات۔ ایرانی وزیر داخلہ نے علاقائی کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کی مسلسل کوششوں اور ناگزیر سفارتی کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، صورتحال پر پیش رفت متوقع ہے، امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات۔ معاشی تعاون کے فروغ، امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور تصویراتی منصوبوں کی پیش رفت پر گفتگو۔ وزیر خزانہ نے علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات کو بھی اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی USTFC نمائندوں سے بھی ملاقات۔ نئے برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے برطانوی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی، بلومبرگ کا دعویٰ۔ ایران جنگ میں امریکہ کو جھونکنے والا اسرائیل خود پیچھے ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے بیان دیا، ان کا ملک اسرائیل ایران کے خلاف امریکی فوجی مہم میں شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایک انٹرویو میں ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری یہ تنازع تہران پر مسلسل معاشی دباؤ بڑھا رہا ہے، جو اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشیں، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ منگل کی شدید بارش کے باعث گوجرانوالہ میں مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق 10 زخمی ہوئے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، بہاؤ 68,800 کیوسک ریکارڈ۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ، ہیڈ خانقی اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کے سیلاب آ گئے۔ ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد 1,48,000 اور ہیڈ خانقی پر 1,51,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ براج پر نچلے درجے کے سیلاب، کالا باغ پر پانی کی آمد 3,13,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ آزاد کشمیر میں اگلے ہفتے ہونے والے الیکشن کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا، انتخابات مرحلہ وار کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے، پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں پولنگ ہوگی۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی انتخابات مظفر آباد ڈویژن کے ساتھ 2 اگست کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے مزید کہا، انتخابات فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں گے۔ پاک فوج کی نفری کی دستیابی کی بنیاد پر انتخابات مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کا انتخابات میں کامیابی کے بعد آزاد کشمیر کا بجٹ 10 گنا کرنے کا وعدہ۔ مانسیرہ سے مظفر آباد اور میرپور تک موٹر وے بنانے، مظفر آباد میں چند روز میں 10 گرین بسز اور 15 موبائل اسپتال لانے کا اعلان۔ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ان کی حکومت کے بعد آنے والی حکومت نے کچھ نہیں کیا، صرف ملک کو برباد کیا۔ جو وقت ضائع ہوا وہ لوگوں کی ترقی کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد پنجاب جیسے ترقیاتی منصوبے آزاد کشمیر میں لائیں گے، تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تو ہر تیسرے ماہ آزاد کشمیر پہنچ کر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر کا جلسہ گاہ میں کارکنوں کے نعروں کا بھی پرجوش جواب، ہلکے پھلکے انداز میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش ظاہر کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نام لیے بغیر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سیاسی مخالفین پر تنقید۔ کہا، یہاں آ کر الزامات لگانے اور شکوے شکایت کرنے والے کس پر الزامات لگا رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں تو انہی کی حکومت ہے۔ مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عوام نے مسلم لیگ نون کو منتخب کیا تو آزاد کشمیر کی قسمت بدل جائے گی۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ لائیں گے، دھیرانی پروگرام شروع کریں گے، نوجوانوں کو بلا سود قرضے دیں گے، 2000 طلبہ کو اسکالرشپ دیں گے، موبائل اسپتال لائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ستھرا آزاد کشمیر پروجیکٹ بنانے کی درخواست کریں گے۔
مریم نواز نے کہا مسلم لیگ نون کا منشور یہی ہے کہ جو ترقی پنجاب میں ہو رہی ہے وہ آزاد کشمیر میں ہو۔ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہیں، جن کے صوبوں میں وسائل کی کرپشن کی نظر ہوتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ وہ آزاد کشمیر کو کون سے وسائل دیں گے؟ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ نون لیگ نے ایم کیو ایم سے آزاد کشمیر الیکشن میں حمایت کی درخواست کر دی۔ ایم کیو ایم نے اپنی پارٹی سے مشاورت کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے وفد سے وقت مانگ لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی متنازع بیان پر این سی سی آئی اے کی جانب سے دوبارہ طلبی پر پیش نہ ہوئیں۔ وکیل فیصل ملک نے کہا نورین نیازی شہر میں نہیں اس لیے پیش نہیں ہوئیں۔ این سی سی آئی اے سے 4 ہفتوں کی مہلت اور مقدمے کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست بھی کر رکھی ہے۔ مارکہ حق سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی بہن کا بیان پارٹی پالیسی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا نورین نیازی کا بیان ان کے ذاتی خیالات ہیں، یہ پارٹی پالیسی نہیں۔ ہر پاکستانی کو مارکہ حق میں کامیابی پر فخر ہے۔ ان کی اطلاع کے مطابق نورین نیازی کا انٹرویو 3 ماہ پرانا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان کی وضاحت کی ہے، جو جوش خطابت میں کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ متنازع بیان کو کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ دہشت گردی پر بھی موقف کلیئر ہے۔ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا پی ٹی آئی نے قائمہ کمیٹیوں اور جوڈیشل کمیشن کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ایک رائے تھی کہ بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کریں، لیکن نظر ثانی پر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ ابھی تک آزاد کشمیر انتخابات کا بائیکاٹ کا فیصلہ ہے۔ حالات بہتر ہوئے تو نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار جماعت آج کشمیر میں سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے۔ کشمیری عوام جعلی نمائندگی کو پہلے بھی مسترد کر چکے، آئندہ بھی مسترد کریں گے۔ جو جماعت اپنے صوبے کے عوام کو حق رائے دہی سے محروم رکھے، اسے کشمیری عوام کے حقوق پر سیاست کرنے کا کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں۔ شجیل میمن نے دعویٰ کیا کہ پنجاب کے لاکھوں شہری بہتر علاج اور طبی سہولیات کے لیے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد دوراچی میں سپر اسٹور کے باہر ڈاکو کار سوار خاتون سے پیسے، موبائل فون اور بیگ چھین کر فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج ماڑی پور روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک، 1 پولیس اہلکار زخمی۔ ڈیٹ گیا ہوا تھا، ادھر پھول وغیرہ بیچ رہا تھا، تو ادھر آئے تو ایک بندے نے بتایا، بولا ادھر آپ کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ ادھر جا کے دیکھو۔ سنگل کے اوپر کوئی رکشے والا ڈال کے لے کر گیا۔ ہم 7 بھائی ہیں، 2 بہنیں، ہم 4 بھائی پھول بیچتے، باقی جو چھوٹے پڑتے ہیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 بخاری کمرشل میں ڈرائیور نے ڈبل کیبن گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دی۔ فٹ پاتھ پر سویا شخص جاں بحق، اس کا 4 سالہ بیٹا زخمی ہو گیا۔ ملزم گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔ جاں بحق شخص کے بیٹے نے بتایا وہ کرنگی ناصر جم کے رہائشی ہیں، والد معذور تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، 4 بھائی پھول بیچ کر گھر چلاتے ہیں۔ ہنگو کے تانا سٹی پر آئی ڈی دھماکہ اور فائرنگ، امن کمیٹی کے چیف ملک عزت گل شہید، 1 شخص زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق امن کمیٹی کے چیف ملک عزت گل کرم اور اکزئی اور ہنگو میں امن کے لیے سرگرم تھے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ رشید آباد میں کیمیکل کے گودام میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ آگ پر 7 فائر ٹینڈرز کی مدد سے قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارت میں نوجوانوں کی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کا بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ نئی دلی کے علاقے جنتر منتر پر دھرنا جاری۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مظاہرین پر تشدد، پتھراؤ، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ بھارت میں لاکھوں طلباء سرکاری ملازمتوں، میڈیکل کے داخلہ ٹیسٹ کے پیپر لیک، تعلیمی بدعنوانی اور بے روزگاری کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔
नौजवानों की तंजीम का कहना है कि पार्लियामेंट जाने वाले नौजवानों पर लाठीचार्ज किया गया, उनके सर पर सर फाड़े गए। इस जुल्म की तवक्को नहीं थी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना। नौजवानों पर लाठीचार्ज, शेलिंग और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफों के नारे। पुलिस ने ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और रुकन असम्बली प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाले राहुल गांधी को जबरदस्ती उठाकर ले गए, बाद में रिहा कर दिया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में नौजवानों पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठा दी। भारतीय पुलिस से ताकत का इस्तेमाल फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, भारत में पुरअमन इख्तलाफ राय को दबाया जा रहा है। नौजवानों पर गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई। मेट्रो सर्विसेज और मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया। एमनेस्टी का भारतीय हुकूमत से लाठीचार्ज और शेलिंग की फौरी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। यूक्रेनी सदर ने फौज के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरेस्की को ओहदे से हटा दिया। यूक्रेनी सदर ने कुछ ही अरसा पहले मुल्क के वज़ीर दिफा को भी बर्खास्त कर दिया था। माइखालो द्रापति को नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी का बिल मंजूर। पाबंदी 2 मरहलों में लगाई जाएगी। पहले मरहले में 1 सितंबर से 15 साल से कम उम्र बच्चों के नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगेगी। मौजूदा अकाउंट्स पर पाबंदी जनवरी 2027 से लागू होगी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इसे अहम पेशरफ्त करार दिया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अंडर 19 विमेंस के दरमियान चौथा T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। मेहमान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। भारतीय वॉलीबॉल टीम इवेंट में शिरकत से महरूम। भारतीय हुकूमत ने वॉलीबॉल टीम को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इवेंट में मेज़बान पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, कजाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और उज़्बेकिस्तान की टीम्स हिस्सा लेंगी।